बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में आजकल एक मरतबा फिर NRO के हवाले से बहुत बातचीत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों ये फरमाया कि अपोजिशन उनसे NRO मांग रही है, लेकिन वो किसी सूरत NRO नहीं देंगे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वज़रा हैं, उनकी जानिब से इस किस्म के जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म किसी को NRO देने के नाअहल हैं, नाकाबिल हैं, और अपोजिशन बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज़ उनसे किसी किस्म का कोई NRO नहीं मांग रही। इस बहस में उस वक्त मज़ीद तेज़ी आ गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो है वो बीमारी का बहाना करके मुल्क से बाहर गए और उन्हें हर सूरत जो है वो मुल्क के अंदर वापस लाया जाएगा, क्योंकि उन्हें तकरीबन 9 माह हो गए हैं और वहाँ उन्होंने किसी किस्म का लंदन के अंदर कोई इलाज नहीं करवाया। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ जो है वो हुकूमत के पास अपनी रिपोर्ट्स जो है वो जमा करवा के बाहर गए और हुकूमत और अदालतों की मर्ज़ी से जो है वो बाहर गए, और कोरोना की सूरत हाल के बायस अभी तक वो अपना इलाज नहीं करवा सके, और जब तक उनका इलाज नहीं हो पाता वो मुल्क में वापस नहीं आएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस हवाले से कई किस्म की चमगोइयाँ शुरू हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म के TV प्रोग्राम्स और ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस किस्म की सूरत हाल इसलिए पैदा हुई क्योंकि गुज़श्ता दिनों जो है वो नवाज़ शरीफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया गया और उन्हें ये कहा गया कि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के जो फैसले हैं उनके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर अमल किया जाएगा। गुज़श्ता दिनों ही अपने किसी प्रोग्राम में मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि मार्च 2021 से पहले ये जो तकरीबन 6-7 माह हैं ये पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि मार्च 2021 में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं और हुकूमत उस वक्त तक अपनी निस्फ मुद्दत भी पूरी कर चुकी होगी, और अगर सेनेट इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो सेनेट में भी एक अक्सरियत जो है वो हासिल कर लेती है, अक्सरियती पार्टी बन जाती है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए हुकूमती मामलात चलाना जो है वो निस्बतन आसान हो जाएगा अगले जो उनका जो रह जाने वाला अरसा होगा 2.5 बरस का। नाज़रीन, क्योंकि NRO के हवाले से बातचीत हो रही है तो आम आदमी, मैं ये समझता हूँ कि नहीं जानता कि NRO क्या है और NRO के हवाले से क्यों बातचीत हो रही है, NRO का आखिर मतलब क्या है। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में पहली बार जो है वो NRO का जिक्र साल 2007 में जो है वो सामने आता है, अगर माजी करीब की बात की जाए। NRO से मुराद है नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। जनरल मुशर्रफ ने सदारती इलेक्शन के दिनों में, जब वो सदारती इलेक्शन जो है वो जीतना चाह रहे थे 2007 के, तो उन्हीं दिनों जो है वो उन्होंने कौमी मफाहमती आर्डिनेंस जो है वो जारी करने का ऐलान किया। ये बेसिकली एक आर्डिनेंस है जो पार्लियामेंट नहीं बल्कि सदर की जानिब से जो है वो जारी किया गया एग्जेक्टिव पावर के ज़रिए, सदारती आर्डिनेंस, जिसको नेशनल रिकॉन्सिलिएशन आर्डिनेंस जो है वो कहा जाता है, अगरचे बाद में जो है वो ये पार्लियामेंट के अंदर भी पेश किया गया। ये आर्डिनेंस बेसिकली था क्या और इस आर्डिनेंस के ज़रिए किसने फ़ायदा उठाया, ये हमारा आज का मद्दा नज़र है आज की वीडियो का कि आपको बताया जाए। तो नाज़रीन, ये तारीख़ बनती है, अगर हम जो है वो माजी का जायज़ा लें तो नेशनल रिकॉन्सिलिएशन आर्डिनेंस जो है वो 5 अक्टूबर 2007 को जो है वो ऐलान किया गया जनरल मुशर्रफ की जानिब से, और 6 अक्टूबर 2007 के अखबारात में ये रिपोर्ट हुआ। ये आर्डिनेंस बेसिकली क्या था नाज़रीन? इस आर्डिनेंस के ज़रिए करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ऐसे अफराद जो कि सियासतदान थे, ब्यूरोक्रेट थे, सियासी कारकुनान थे, उनके ऊपर जितने भी जो केसेस थे जो 1 जनवरी 1986 से लेके 12 अक्टूबर 1999 के दरमियान दर्ज हुए और अदालतों के अंदर या तहकीकाती इदारों के अंदर या मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर वो जो केस थे उनके ख़िलाफ़, उनको यकमुश्त इस आर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो ख़त्म कर दिया गया और इसको कौमी मफाहमती आर्डिनेंस का नाम दिया गया, और उन तमाम केसेस को माफ़ कर दिया गया। ज़्यादा केसेस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग, मनी एम्बेजलमेंट, करप्शन के हवाले से थे, ताहम इसमें कुछ केसेस जो है वो टेररिज्म और मर्डर के भी हवाले से थे, जिसके ऊपर जो है वो खासी लैदे हुई। इन तमाम तर केसेस के हवाले से अखबारात के अंदर भी लिखा गया, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने इस आर्डिनेंस के ज़रिए इन तमाम जो केसेस थे उनको ख़त्म कर दिया। उन दिनों
ملک کے اندر جو ہے وہ وکلا تحریک بھی جاری تھی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے حوالے سے، اور اس کے بعد جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ملک کے اندر آئی تو اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں شروع ہو گئیں مختلف حلقوں کے اندر کہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، جس کے متعلق بعض لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس سے جو ہے وہ سابق صدر آصف زرداری نے بھی فائدہ اٹھایا، جو کہ ان کیسز کے حوالے سے تھا جو وہ ان پر 1999 سے قبل جو ہے وہ درج ہوئے ان کے خلاف، اور اسی طرح یہ بات بھی کی جاتی رہی کہ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے بھی جو ہے وہ این آر او سے فائدہ اٹھایا، اور این آر او کے ذریعے ہی ڈیل کے بعد وہ ملک پاکستان جو ہے وہ واپس آئیں سال 2007 میں۔ خیر، تو ناظرین، یہ ایک ایسا قومی مفاہمتی آرڈیننس تھا جس کے ذریعے جو ہے وہ بڑے بڑے سیاستدان اور بیوروکریٹ جو تھے ان کے اوپر کیسز ختم ہو گئے۔ اگر کچھ چیدہ نام میں آپ کے سامنے رکھوں تو ان میں نواب یوسف تالپور، جناب جہانگیر بدر مرحوم، رانا نذیر احمد، ملک مشتاق احمد اعوان، آغا سراج دورانی، آفتاب شیرپاؤ، حبیب اللہ کنڈی، میر باز خان کھیتران، چودھری احمد مختار، اور اسی طرح کے 20 25 30 سے قریب مختلف سیاستدان تھے جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ان کے خلاف کیسز جو ہے وہ معاف ہو گئے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں ایک 17 رکنی بینچ نے 16 دسمبر 2009 کو اسے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس آرڈیننس کو ختم کر دیا۔ چیف جسٹس افتخار احمد چودھری اور وہ سربراہی کر رہے تھے 17 رکنی بینچ کی، اور یہ ایک تاریخی بینچ تھا اور ایک تاریخی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور ان کیسز کو جن کو کالعدم قرار دیا گیا تھا ان کو دوبارہ سے کھولنے کا جو ہے حکم دے دیا گیا۔ اس دن کے ایک اخبار کی میں سرخی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ اس طرح سے چھپی اس سے اگلے دن 17 دسمبر 2009 کو کہ این آر او کالعدم مقدمے بحال، سوئس کیسز دوبارہ چلانے کا حکم۔ یہاں سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ سوئس کیسز کا بھی اس کے اندر ذکر آیا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو تھی وہ اس کی بینیفیشری تھی۔ اس کے حوالے سے کچھ مزید جو خبریں سامنے آئیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، صدر کے خلاف کسی عدالت میں کارروائی نہیں ہو سکتی، استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ترجمان صدر آصف علی زرداری۔ تو یہ دو اہم ترین خبریں لیڈ اور سپر لیڈ تھیں اس دن کی جو کہ اخبارات میں چھپیں۔ اس حوالے سے ایک اور اہم خبر اسی دن کی، صدر زرداری سے آرمی چیف کی علیحدگی میں ملاقات، ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، وزیر اعظم گیلانی اور وفاقی وزراء بھی صدر سے ملے۔ سپریم کورٹ نے دفعہ 62 کا حوالہ دے کر صدر کی اہلیت کا ایشو اوپن کر دیا، عابد منٹو۔ راولپنڈی کی احتساب عدالتوں میں 55 مقدمے دوبارہ کھل گئے۔ شریف برادران کے خلاف منی لانڈرنگ کیسز ری اوپن کیے جائیں، گورنر سلمان تاثیر۔ الزامات ثابت ہو جائیں تو استعفیٰ دے دوں گا رحمان ملک۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں خاصے اہم ترین لوگ بھی جو ہے وہ شامل تھے۔ ایک اور بیان، سپریم کورٹ کے فیصلے نے قوم کو زندہ کر دیا، حفیظ پیرزادہ۔ صدر اخلاقی طور پر مستعفی ہو جائے، مختلف سیاسی جماعتوں کا رد عمل، تمام مسائل کا حل مڈ ٹرم الیکشن میں ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز۔ عدالت نے صدر کو استثناء نہیں دیا، منور حسن، عمران خان، ساجد میر، سلیم، سیف اللہ، پرویز رشید، چودھری شجاعت کی طرف سے فیصلے کا خیر مقدم۔ جی ناظرین، یہ وہ این آر او کا فیصلہ تھا جو کہ جنرل مشرف کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا، این آر او جاری کرتے ہوئے جو ہے وہ سیاستدانوں کے اوپر کیسز ختم کر دیے سال 1986 سے اکتوبر 1999 کے درمیان، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ 5 اکتوبر 2007 کو کیا گیا، جنرل مشرف نے کیا آرڈیننس جاری، اور اس کے بعد تقریباً 2 سال اور 2 ماہ کے عرصے کے بعد 16 دسمبر 2009 کو پاکستانی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس این آر او کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا۔ ناظرین، یہ جو این آر او تھا اس کی کچھ امپارٹنٹ جو شکیں تھیں وہ بھی ضروری ہیں کہ ناظرین کے سامنے رکھتی جائیں اپنے ویورز کے لیے، تاکہ وہ جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں اس بات کو سمجھ سکیں کہ بیسیکلی یہ این آر او تھا کیا۔ یہ این آر او آرڈیننس جو کہ 4 صفحات کے اوپر مشتمل تھا، اس کے کچھ 1-2 پوائنٹس جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امینڈمنٹ آف سیکشن 18 آرڈیننس آف 1999 provided that no sitting member of parliament or a provincial assembly shall be arrested without taking into consideration the recommendation of the special parliamentary committee to the ethics referred to in clause AA or special committee of the provincial assembly on ethics referred to in clause AAA of section 24 respectively۔ جی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے
کسی بھی رکن کو جو ہے وہ کرپشن کیس کے حوالے سے گرفتار نہیں کیا جائے گا جب تک پارلیمانی کمیٹی جو ہے اسپیشل اس کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ایک اور شک، امینڈمنٹ آف سیکشن 24 آرڈیننس 1999 provided that no sitting member of parliament or a provincial assembly shall be arrested without taking into consideration the recommendation of special parliamentary committee on ethics or special committee of the provincial assembly on ethics referred to in class AA and AAA۔ جی ایک اور شک میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا یا پروفیشنل اسمبلی کا یعنی ممبر قومی اسمبلی، ممبر سینٹ یا صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کو جو ہے وہ اسی طرح سے کسی کیس کے اندر جو ہے وہ اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کی ریکمنڈیشن کے بغیر جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ جی تو ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان سے NRO مانگا جا رہا ہے؟ جیسا کہ آج بابر اعوان صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں ذکر کیا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے مسلم لیگ نواز کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے جو ترامیم انہیں فراہم کی گئی ہیں وہ تقریباً 30 سے 35 کے قریب ایسی شکیں ہیں جو کہ وہ اپنی مرضی کی ترامیم اپوزیشن کروانا چاہتی ہے، اور عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ وہ ترامیم اسی قسم کی ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے شیئر کی کہ وہ ان ترامیم کے ذریعے جو ہے وہ احتساب کے حوالے سے ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو گرفتاریاں اس حوالے سے نیب کرتا ہے ان کی روک تھام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور اینگل، ایک اور پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ کسی بھی NRO کے حوالے سے بات جو ہے وہ اس وقت سامنے آتی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے جب اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت کے اوپر کوئی پریشر ڈالا جاتا ہے، چاہے وہ ترامیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں کے اوپر اپوزیشن کے اکٹھا ہونے کے حوالے سے، حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کے حوالے سے ہو، جبکہ اسی طرح سے اپوزیشن جو ہے وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے جب وہ یہ چاہتی ہے کہ اس قسم کے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے جائیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ مریم نواز کا جو ٹویٹر ہے وہ بھی فعال ہو جاتا ہے، وہاں سے ٹویٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور مریم نواز کی جانب سے میڈیا بیانات بھی جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر ایسا نہ ہو، اس دوران چیزیں سموتھ چلتی رہیں تو دونوں طرف جو ہے وہ خاموشی ہوتی ہے۔ یعنی ایک بڑی اور صائب رائے یہ ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز اپوزیشن اور پاکستان تحریک انصاف یعنی حکومت دونوں کی جانب سے اس حوالے سے جو ہے وہ سیاست کھیلی جا رہی ہے اور ٹائم جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے اعصاب کی مضبوطی کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اپنے آئندہ آنے والے جو 6 ماہ ہیں سینٹ الیکشن سے پہلے وہ کس طرح سے گزار پائیں گے، اور کیا بغیر کسی سپیڈ بریکر کے یا بغیر کسی رکاوٹ کے تحریک انصاف کی حکومت سینٹ انتخابات تک پہنچ پائے گی یا نہیں پہنچے گی۔ ناظرین ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، لاج نیوز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لاج نیوز کی ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کیجیے، آپ کے کمنٹس دیکھ کر ہی ہم اپنے مستقبل کی جو ویڈیوز ہیں وہ ترتیب دیتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔